بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی توجہ کے ساتھ بیٹا. تختی نمبر 4 نورانی قاعدہ. تختی نمبر حرکات کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت. بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا زبر اوپر ہوتی ہے ایسے لمبی سی لکھی ہوتی ہے, زیر نیچے ہوتی ہے, پیش اوپر ہوتی ہے گول. یہ چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے بہت اچھی بات ہے. لکھ کر بتائیں, وائٹ بورڈ پر لکھیں, بلیک بورڈ پر لکھیں. ٹھیک. اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں. کوئی طریقے بتائیں گے کہ جو کرنے کے نہیں ہیں, بچنے کے ہیں. زیادہ تر طریقے جو آپ کو بتائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ کرنے کے نہیں ہوں گے بلکہ کرنے کا ایک ہی ہوگا. کرنے کا کیوں بھائی؟ غلط طریقے بتائیں گے کتنے؟ زیادہ. وہ کیا ہیں؟ بچنے کے لیے. اور کرنے کا طریقہ بتائیں گے وہ کتنے؟ کرنے کا طریقہ اس کی کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا حق بولو نا. حق اور باطل کئی ہوتے ہیں. تو جب باطل کے باطل ہونے کی پہچان نہ ہو بچو گے کیسے؟ لہذا غلط کے غلط ہونے کی پہچان نہ ہو تو غلطی سے کیسے بچو گے؟ شاباش, یوں سمجھنا ہے بات کو. سمجھ گئے جی؟ آئیے جی اب ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں کہ غلط طریقے کون کون سے ہیں. ایک بات یہاں پہلے یہ بتا دوں بلکہ پڑھنے کے متعلق بتاؤں گا. حرکات کو کھینچ کر پڑھنا یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ با زبر با غلط. دوسری غلطی جھٹکے کے ساتھ پڑھنا. بولو کیا ہے بھائی؟ با زبر با غلط. تیسرا مجہول پڑھنا. با پیش بو با زیر بے. مجہول پڑھنا بھی کیا ہے؟ بولو کتنی غلطیاں ہو گئی؟ 3. اچھا اب ان غلطیوں کا مفہوم کہ کیا مطلب ہے؟ لمبا کرنا, حرکت کو کھینچنا. بولو بھائی حرکت کو کھینچنا غلط ہے لیکن کون سی غلطی ہے؟ بولو بھائی کبھی سوچا ہے؟ لانے جلی کیسے ہوگی؟ ایک بندہ کہتا ہے را زبر را را زبر را, تھوڑا سا کھینچ دیا تو کیا ہوا؟ اب یہ جملہ یاد کرنا ہے, لکھ لو. کیا؟ حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے. یہ جملہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا اب غلطی کو لانے جلی سمجھنا آسان ہوگا. بولو کیا لکھا؟ حرکت کو کھینچنے سے را زبر را, اس کو پڑھ دیا را زبر را, تو پھر تھوڑا سا کھینچ دیجیے کیا ہوا؟ اب اس کی مثال دے رہا ہوں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. نَصَرَكُمُ اللَّهُ اس ایک اللہ نے. بولتے جاؤ نا بچوں جلدی کریں, شاباش. اللہ نے مدد کی. نَصَرَكُمُ اللَّهُ. نَصَرَا کا کیا ترجمہ؟ استغفر اللہ. اب وہ بندے تو کہہ رہے میں نے تو راہ کو تھوڑا سا کھینچے گی نا تو کیا ہوا؟ یہ بیڑا غرق ہو گیا, اتنا نقصان ہو گیا بھائی. سمجھ گیا جی؟ کفر معنی بن گیا. تو اس لیے اس حرکت کے کھینچے جانے والی جو غلطی ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا, اور یہ اکثر ہوتی ہے. ہاں جی الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک, اس طرح اکثر غلطی ہوتی ہے. انعمت علیہم. سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے یہ لہنے جلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی لہنے؟ اگلی بات جی. دوسری کیا تھی؟ جھٹکا لگا کر. کیا ہے بھائی اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں غلطی کیا ہے؟ با زبر با پڑھا نا تو کیا ہو گیا؟ حمزہ ساکنہ زائد ہو گیا. یہاں بھی لہنے جلی ہو گئی. حمزہ ساکنہ کیا ہو گیا؟ زائد ہو گیا. سمجھ گئے جی؟ با لہذا یہ بھی لہنے جلی ہے. مجہول پڑھنا کلام عرب کے خلاف ہے. مجہول پڑھنا یہ لٹ جلا دے. مجہول پڑھنا کلام عرب کے خلاف ہے. تو یہ بھی کون سی ہے؟ عام مفہوم کے تجوید کے قاعدے کے مطابق اوپر ہے بیٹا. تجوید کے قاعدے کے مطابق تو یہ تھا کہ یہ لہن خفی ہے. کیا ہے بھائی؟ لیکن بعض حضرات خواص کے لیے خاص طور پر فرماتے ہیں کہ جب قرآن اللہ نے عربی میں نازل کیا اور
عربی میں کوئی حرکات جو ہے وہ مجہول نہیں ہے، حرکات مجہول، لہذا یہ لحن جلی ہے، لہذا ہر ایک کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مجہول بھی نہیں ہونے دینا۔ 3 غلطیوں کی وضاحت ہو گئی، آگے چلتے ہیں جی۔ اب ہم اس کو غلطی مزید جو بیچ میں آئیں گے ان کو بتائیں گے۔ اب یہاں پر پہلا حرف ہم پڑھنے لگے، کیا لفظ لکھا ہے؟ بولو بھائی، الف زبر آ، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے نا الف؟ اب بچہ تو اس کو الف پڑھتا ہے کیونکہ لکھا جو الف کی طرح ہے، تو اب جب بچہ الف پڑھنے لگے تو اس کو یوں سمجھانا، بیٹا فوراً تختی نمبر 2 کھولیں، اس کے اندر دیکھو گے تختی نمبر 2 کے اندر کیا کیا ہے کہ دیکھو ہم تختی نمبر 2 میں حمزہ بشکل الف پڑھا تھا نا؟ ہاں بیٹا یہ جو پڑھا نا حمزہ بشکل الف، یہ وہی الف ہے، یہ وہی الف ہے، حمزہ ہے بشکل الف، وہی حمزہ ہے، وہی حمزہ ہے، تاکہ بچے سے پھر کبھی زندگی میں غلطی نہ ہو۔ ابھی بھی کوئی بڑی عمر کے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ الحمد میں شروع میں الف ہے نا جی، الف الحمد کے شروع میں، اب وہ الف سمجھ آتے ہیں، سمجھ نہیں بات؟ تو وہ کیا ہے بھائی بچوں؟ حمزہ، لہذا اس کو کیا کہ حمزہ، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر یوں سمجھائیں گے بچے کو کہ بیٹا الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتا بلکہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ حمزہ۔ ایک بات مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں جی۔ آگے جب ایک بات پڑھتے ہیں تو ایک اہم بات یہ آتی ہے، ان کو بتا دیں لائٹ آ گئی ہے، آگے ایک اہم بات یہ آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے حرف کا نام، دوسری ہوتی ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی۔ آپ کی مثال آتی ہے تو میں ساتھ سمجھاتا ہوں کیسے۔ اس کو پہلے پڑھتے ہیں، حمزہ زبر آ، پڑھیے۔ اسی ایک حرف پڑھنے کے ساتھ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی نوٹ کیجیے گا، اصول ہے کیا؟ اب جب ہجا کر کے آگے تختی کو پڑھیں گے نا، ہر تختی میں، تو ایک اہم پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا، ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے۔ اب دیکھو کون کون لکھ رہا ہے اور کئی ایسے منہ اٹھا کے بیٹھے ہیں جی، ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیسے؟ حمزہ زبر آ نہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او۔ ایک اور بات یاد آ گئی، زیر اور پیش کلام عرب میں ہمیشہ ہر وقت باریک اور معروف پڑھے جاتے ہیں، باریک اور دیکھو یہ ہے پریکٹیکل تجوید، کوئی کتابوں کی باتیں ہیں لیکن ہم قاعدے کے اندر فٹ کرتے جا رہے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ شاباش، ہا ہی ہو، پیش میں ہونٹ گول ہونے چاہیے، شاباش جی۔ آگے کیا ہے؟ عین۔ اب یہاں غلطی سمجھا رہا ہوں، ایک ہے حرف کا نام تو پورا لینا ہے، غلطی کیا ہو رہی ہے؟ عین زبر آ، غلط، حرف کا نام پورا لیں گے۔ دوسری، ایک ہے حرف کا نام، دوسری ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی۔ قرآن پاک میں مقصود بذات کیا ہے بچوں؟ قرآن پاک میں مقصود بذات ابتدائی اور بنیادی طور پر تو مفردات ہیں، لیکن اصل کے اعتبار سے اور مقصود بذات کے اعتبار سے قرآن کو پڑھنے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو مقصود بذات حروف کی صحیح ادائیگی حرکات کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک ہے حرف کا نام بچوں کو صحیح آتا ہے، حرکت کے ساتھ غلط پڑتا ہے، کیسے؟ جیسے عین پیش او، اب حمزہ پڑھ دیا، تو لہذا حرف کا نام صحیح بھی کرنا ہے اور اس حرف کی تینوں حرکات کے ساتھ ادائیگی بھی، کیونکہ قرآن میں وہ حرف حرکت کے ساتھ آئے گا، صرف نام کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ایک حرف عین قرآن پاک میں کتنی بار استعمال ہوا جی؟ عین زبر آ، اب توجہ اس پر رہے کہ بچہ حرکت کے ساتھ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں، حرف کا نام صحیح سنا مطمئن ہو گیا ماشاءاللہ زبردست پڑھ رہا ہے نا۔ آگے توجہ، عین زیر ای، یہ دیکھو میں توجہ اس پر کہ وہ عین میں کر رہا ہے کہ پھر ای حمزہ تو نہیں مر رہا، ای پڑھیے، عین پیش او، یہ فوکس کرنے کے لیے ہے، واقعی عین نہیں کر رہا، او کیا نہیں کر گیا؟ شاباش جی۔ آئیعو جی، حاحیحو، غاغیغو،
آسان ہے نا, شاباش. اچھا جی, ایک اور اہم بات یاد آ گئی جی, بتاؤں کیا ہے؟ کہ ایک حرف ہجا کرتے وقت اس تختی کے اندر 9 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. بڑے کام کی باتیں ہیں. 3 مرتبہ نام اور 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ. اب بچہ غلطی کیا کر رہا ہے؟ بچہ پڑھتا ہے قوف زبر کا, قوف زیر کی, قوف کو, کا کی کو, تو 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ کیا پڑھا؟ غلط. 3 مرتبہ نام کے ساتھ. اب زیادہ پریکٹس غلط کی صحیح ہو رہی ہے, پریکٹس کس کی زیادہ ہو رہی ہے؟ غلط کی زیادہ پریکٹس ہو رہی ہے. تو وہ استاد پریشان ہوتا ہے, پہلی تختی میں نے اس کو یہ حروف اتنے صحیح کروائے تھے, یہ اس کو کیا ہو گیا, اس کی تجوید کو بیڑا غرق کیوں ہو گیا, کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے میرے بھائی. ابھی سے توجہ, آگے ہر تختی کے اندر, ہر تختی میں ہر حرف کی حرکت کے ساتھ ادائیگی پر غور کرنا ہے کہ بچہ کہیں حرکت کے ساتھ اس کی ادائیگی کو غلط نہیں پڑھ رہا. یہ غلطی ہوتی ہے جی. قو قی قو یہ تو اگر کم از کم پڑھے تو 9 مرتبہ بنتا ہے. اگر ملا کر بھی 1 مرتبہ پڑھا جائے تینوں حرکتوں کو ایک سانس کے ساتھ, تو ایک سانس میں, تو وہ پھر 12 مرتبہ بن جاتا ہے. اب بچوں کو کہیں بیٹا آپ 10 مرتبہ پڑھ کے آؤ, وہ غلط پڑھ کے آ جائے گا. اس کو کہا نہیں بیٹا 1 مرتبہ ہجا کر کے صحیح پڑھ کے آؤ, اب صحیح پڑھے گا. تو اس لیے ناظرہ ایک ہوتا ہے برائے ناظرہ, ایک ناظرہ ہوتا ہے برائے حفظ. ناظرہ برائے, اب جو ناظرہ برائے حفظ ہے تو بچے کا ذہن بنانا ہے کہ صرف آپ نے ادائیگی صحیح کرنی ہے, آپ کو آتا ہے. بچوں کو کہتے ہیں بیٹا جب آپ یاد کر کے آؤ, کہتے ہیں مجھے یاد تو ہے, جگہ جا کے بیٹھ کے جاتا, پڑھ کے خاموش بیٹھا رہتا کہ کیا یاد کروں, مجھے تو آتا ہے. اب بچے کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا صحیح ادائیگی کی مشق کر کے آؤ, اتنی مرتبہ آپ پڑھو گے تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, شاباش. کاکی کو, ہاں اب اس کو یہ کیا نہیں پڑھنا, کیا نہیں, لفظ کیا ہے کا, تو کیا نہیں, کاکی کو موٹا کر دیا آپ نے. اب دیکھو چہرے سے پتہ چل گیا, کو نہیں, کاکی کو, جاجیجو, شاشیشو, یاییجو, وود زبر وہ, توجہ مخرج صحیح. اب وہ زبر زو, پھر زا پڑھ دیا, وود زبر وہ, توجہ وود زیر وی, وی پڑھتے وقت خاص توجہ رہے کہ زی نہ بن جائے. وود پیش وو, شاباش. وہ اب اس میں ہونٹ گول نہیں ہونے دینے, ہونٹ گول زیر میں, زبر میں, موٹے حرف پر ہونٹ گول. وہی اب غلطی کیا, وہی غلط. وہی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانے سے سارا موٹا ہوتا ہے, ہونٹوں کو گول کرنے سے اگر موٹا کرے گا کوئی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, غلط ہے. سمجھ گئے جی. سمجھ آ گئی بات جی, یہاں تک کچھ باتیں سمجھ آ گئی, اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.